کے میچ کو دیکھیں گے نا جی جو جس طرح وہ کھیلے ہیں ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کی اور ہم سمجھ رہے شاید 170 180 جو ہے نا وہ تو سوائے 2 پلیئروں کے جی محمد نعیم اور یہ شکیب الحسن بالکل اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی بھی یہ تیسری وکٹ کی 80 رن کی پارٹنرشپ اگر ان کی نہیں ہوتی تو شاید بنگلہ دیش نے جو ٹوٹل 153 کا جو ٹوٹل سیٹ کیا ہے وہ شاید میرے خیال بورڈ پر نہ ہوتا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اچھا کچھ چیزیں ایسی نظر آئی ہیں میچ میں جو بڑی حیران کن تھی مطلب ایک اچھا جو ہے نا مطلب پارٹنرشپ لگ گئی ان کی 80 رن کی دونوں کی تیسری وکٹ کی اس کے بعد جو ہے نا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ نہ محمود اللہ خود بیٹنگ کرنے آئے نہ انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں جو مشفق الرحمان کو بھیجا انہوں نے جو مطلب ایک کم تجربے کار جو دونوں پلیئر بھیجے وہ تو مطلب آ کے مطلب نور الدین اور وہ کیا کہتے ہیں دونوں نے مطلب یہ کہ آ کے نا مطلب گیندیں بھی ضائع کی اور اپنے مومنٹم سلو ہو گیا ان کے آنے کے بعد بالکل ایسے اگر یہ اس کی وکٹ بہت اہم تھی شکیب الحسن جب آؤٹ ہوا تھا نا وہاں محمود اللہ کو آنا چاہیے تھا میرے حساب سے کیونکہ اس کا تو مشفق الرحمان کا تو کچھ فٹنس کا پرابلم چل رہا ہے اس کو ضرور آنا چاہیے تھا بہرحال میچ جیت گیا ہے وہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمان کو جو ہے نا مطلب کہیں گے کہ اس نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے ایک الگ بات ہے کہ وہ مطلب ایک ظاہر ہے کہ تجربہ اتنا شاید ان کو نہ ہو انٹرنیشنل کرکٹ کا ایکسپوجر زیادہ نہیں ہے ایگزیکٹلی 154 رن کا جو ٹارگیٹ ہے کس طرح چیز کرنا ہے کیونکہ 80 رن ہو گئے تھے 11 اوور میں اور ان کی جو ہے نا مطلب 2 وکٹیں گری تھی بعد میں جو وکٹیں ان کی گرنا شروع ہوئی ہیں تو پھر وہ ان کی اننگ میچ ہاتھ سے ان کے اور وہ ان کے ہاتھ سے میچ نکل گیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش نے اچھی کرکٹ نہیں کھیلی بالکل عمان کو ظاہر تجربہ نہیں تھا لیکن پھر بھی اتنا ٹیسٹ پلینگ نیشن ہے بنگلہ دیش ان کا لیکن بہرحال کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ مطلب یہ کہ بالکل ٹھیک ہے اچھی کرکٹ کھیلی ہے اسکور کارڈ کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں محمد نعیم جو ہے انہوں نے 50 گیندوں کے اوپر 64 رن کیے شکیب الحسن نے 29 گیندوں پہ 42 رنز کیے بڑی اچھی نہیں کھیلے لیکن انفارچونیٹلی آؤٹ ہوگا اور محمد لاسٹ میں 3rd نمبر پر آئے 10 گیندوں پہ 17 رن کیے دوسری طرف بلال نے عمان کی طرف سے 18 رن دے کے 3 وکٹیں حاصل کی ہیں فیاض بٹ نے 30 رن دے کے 3 وکٹیں حاصل کی کلیم اللہ نے 30 رن دے کے 2 وکٹیں حاصل کی اور اسی طرح جو عمان کی بیٹنگ تھی جتندر سنگھ اس میں 33 گیندوں پہ 40 رن بنا کر نمایاں بیٹسمین رہے کشپ کمار اس میں جو 18 گیندوں پہ 21 رن بنائے اور محمد ندیم نے 12 گیندوں پہ 14 رن بنائے بنگلہ دیش کی طرف سے مستفیض الرحمان نے 36 رن دے کے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا شکیب الحسن نے 28 رن دے کے 3 اور مہدی حسن نے 14 رن دے کے 1 وکٹ حاصل کیا میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی بات ہو جائے اپ ٹو دا مارک پرفارمنس دیکھیں سب سے پہلے تو جو انہوں نے 4 یا 5 کیچز شروع میں ڈراپ کیے ہیں وہ بہت بڑا آسان کیچز تھے اور سیدھے ہاتھوں میں آگے نکلے ایک گیند پہ تو کیچ چھوڑا تو چھکا بھی ہو گیا اور آسان کیچز ڈراپ کیے اس کا بڑا فرق پڑا لیکن مشفق الرحیم اور محمود اللہ دونوں فارم میں نہیں ہیں بہت جیسے جمیل بھائی کہہ رہے تھے نا کہ 8ویں اور 7ویں نمبر بیٹنگ کے لیے وہ آئے ہیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سے ہٹیں میرے خیال لگ نہیں رہی اسی لیے انہوں نے مہدی حسن میراث کو آج 1 ڈاؤن کھلایا پھر نور الحسن کو بھیجا عفیف حسین کو بھیجا کہ شاید یہ تیز رفتاری سے کھیل سکیں لیکن اتنا معاملہ ان کا چلا نہیں بہرحال جب 150 کراس کر لیا تھا انہوں نے تو لگ رہا تھا کہ اب بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ فائٹ کر لے گی لیکن پھر بھی امید تھی اور 10-11 اوورز تک تو 50-50 تھا میچ لیکن اس کے بعد پھر وہ کولیپس کر گئے ان کی بیٹنگ 4-5 کھلاڑی آپ نے دیکھا بعد میں ایک کے بعد دیگرے آؤٹ ہو گئے شکیب الحسن تو ایک موقع پر وہ تھے ہیٹرک پر بھی تھے بہرحال ہیٹرک نہیں کر سکے لیکن آج انہوں نے 3 وکٹیں لی 42 رن بنائے تو بیسٹ آل راؤنڈر ہیں وہ T20 کے تو آج انہوں نے اپنی ٹیم کی طرف سے ایک اچھی آل راؤنڈ اننگ کھیلی ویسے بھی انہیں اب سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا اعزاز حاصل ہے T20 کے اندر آئی تھنک اب ان کی 111 وکٹیں ہو گئی ہیں اور لست ملنگا کا وکٹوں سے 107 وکٹوں ریکارڈ وہ پہلے ہی توڑ چکے تھے تو بنگلہ دیش کے لیے تو مسٹ ون تھا ورنہ تو باہر ہو جاتے آج تو ان کا ورلڈ کپ ہی ختم ہو جاتا تو بہت ضروری تھا اچھا ہے 35 رن سے 26 رن سے 26 رن سے فتح حاصل کی تو کچھ تھوڑا سا نیٹ رن ریٹ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر اگلے جو میچز ہیں ان میں کوئی ڈفرینٹ رزلٹ آ جاتا ہے اور چیز بات نیٹ رن ریٹ پہ جاتی ہے تو وہاں پہ بھی اس کا فائدہ ہو سکے گا اور بنگلہ دیش کا نسبتاً آسان مقابلہ ہے پاپوا نیو گنی سے تو ان کو ہرانا اتنا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن بڑے مارجن سے ہرانا ہوگا اسکاٹ لینڈ عمان میں سے وہ بھی ایک اچھا میچ ہو گیا اب یہ دیکھیں کہ کوالیفائنگ راؤنڈز میں کسی کو انٹرسٹ نہیں تھا لیکن ایک اسکاٹ لینڈ نے بنگلہ دیش کو کیا ہرایا کہ اب سب میچ میں سب کا انٹرسٹ ہو گیا ہے دیکھنے پڑیں گے میچز سارے بالکل ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں نیدرلینڈ اور آئرلینڈ ہے یہ کیا کریں گے تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے
اور کرکٹ کے لیے بڑی اچھی چیز ہے, کرکٹ کے فروغ کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ وہ ممالک کے جہاں کرکٹ مقبول نہیں ہے, وہ ممالک کے جہاں کرکٹ نہیں ہوتی ہے, وہاں میچز ہو رہے ہیں اور ان کی ٹیمیں کوالیفائنگ کر کے ورلڈ کپ میں آنا چاہ رہی ہیں, تو اٹس گڈ فار T20. اچھا, یہ آج ہم نے وٹنس کیا جب عمان کا میچ ہو رہا تھا تو بڑی کراؤڈ کی سپورٹ بھی تھے, بڑے نعرے بھی لگ رہے تھے عمان کی سپورٹ میں, ڈگ آؤٹ کے اندر بڑی ہمیں ٹینشن نظر آ رہی تھی. تو ایک اچھا سائن یہ ہے کہ جو ایک ایسوسیٹ جتنی بھی کنٹریز ہیں جہاں پہ کرکٹ ہو رہی ہے وہاں پر لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جیسا ابھی بات کی ہے منیر بھائی نے کہ اس سے اچھا سائن ہے اور میچز زیادہ انٹرسٹنگ ہو گئے, اور خاص طور پہ جیسے اسکاٹ لینڈ نے اپ سیٹ کیا تو بڑی انپریڈکٹیبل اب جو ہے کرکٹ ہو گئی ہے, اور یہ جو گراف ہے انپریڈکٹیبلٹی کا یہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو میرے خیال میں اب جو آنے والے میچز ہیں اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل, تو اب تو جو صورتحال ہوئی ہے تو اب جو کل جو میچ ہے جی سری لنکا کا میچ جو کل بڑا امپورٹنٹ میچ ہے آئرلینڈ سے, اگر یہ میرے حساب سے تو یہ 1 اور 2 کا میچ ہے. ٹھیک ہے, مطلب جو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اس میں سے جو بھی جیتے گا نا وہ نمبر 1 اور نمبر 2 ہو جائے گا. ہاں, باقی جو 2 ٹیمیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں, مطلب یہ کہ نیدرلینڈ اور نمیبیا جو ہے نا ان کی کارکردگی اتنی ابھی مطلب متاثر کن نظر نہیں آ رہی ہے. یہ والا جو وہ تھا یہ گروپ ہے نا یہ بہت دلچسپ ہو گیا ہے. اگر عمان جو ہے اسکاٹ لینڈ کو ہرا دیتا ہے اور بنگلہ دیش جو ہے وہ PNG کو ہرا دیتا ہے تو تینوں جو ہے نا ٹیموں کے پوائنٹ برابر ہو جائیں گے اور پھر جائے گا مسئلہ رن ریٹ کے اوپر. تو ہونا تو یہ چاہیے, بنگلہ دیش کے چانس تو زیادہ ہیں مطلب میچ جیتنے کے. اگر اسکاٹ لینڈ جیت جاتا ہے تو وہ تو تھرو کر جائے گا اور پھر وہ آئے گا پاکستان کے گروپ میں. سمجھے نا؟ ہاں, اور وہاں سے پھر جو نمبر 2 ہوگا اس گروپ سے تو شاید وہ آئرلینڈ ہو, تو وہ شاید جو ہے نا وہ پاکستان کے گروپ میں, کیونکہ یہاں گروپ بی کا نمبر 1 اور گروپ اے کا نمبر 2 جو ہے نا اس نے یہاں سے آنا ہے پاکستان کے گروپ میں, کیونکہ ہمارا جو انٹرسٹ تو یہی ہے کہ جو پاکستانی گروپ میں جو ہے نا کون سی ٹیم ہے تو اسی چیز کو. تو باقی جو یہ جو کیا کہتے ہیں میں نے جو ابھی جو دونوں میچز دیکھیں, ان دونوں میچز کے اندر میں جو ہے نا PNG کی ٹیم کو بھی بڑا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح مقابلہ کیا ہے نا 35 سے 5 کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد 148 رن کرنا, مطلب ان کنٹریز کے اندر کرکٹ جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے, اور یہ ایک اچھی سائن ہے کیونکہ یہ آنے والا جو ورلڈ کپ ہوگا اس میں شاید ٹیموں کی تعداد بڑھا دیں گے, جیسے 12 کی تو ہوتا ہے کہ 16 ہو جائے. اچھا, ان ٹیموں میں 20 اسٹیبلش پلیئر ہیں, ڈیوڈ ویزے کا جیسے ہم دیکھ رہے تھے نمیبین ہیں وہ, اور وہاں سے وہ کھیل رہے ہیں. ایک آدھ کھلاڑی کے آنے سے جس کا ایکسپوجر زیادہ ہو یقیناً ایک بڑا ٹرن اراؤنڈ کرکٹ کے اندر آتا ہے. افغانستان کے ساتھ انیشلی یہی ہوا تھا, 1-2 پلیئر جو ہے انہوں نے فورن لیگز کھیلی ہیں اور اس کے بعد دیکھیں آپ افغانستان جو ہے کیسی تیزی سے اوپر آئی ہے. میرے خیال میں یہ ایک بڑا فرق پڑے گا. تو کرکٹ تو اب گرو کر رہی ہے اور معاملہ کہیں پہ بھی اتنا آسان نظر نہیں آ رہا, خاص طور پہ T20 میں. ICC نے بڑی کوشش کی ہے کرکٹ کے فروغ کے لیے, اسی لیے آپ لوگوں کو یاد ہو ICC نے T20 جو ہے نا اس میں سب ٹیموں کو انٹرنیشنل اسٹیٹس دے دیا رینکنگ کے حوالے سے. ایون ٹرکی اور دوسری جو چھوٹی چھوٹی ممالک میں نہیں تھے تو وہ بھی اب 80 نمبر تک رینکنگ ہے. 80 ممالک جو ہے نا T20 نیشنل رینکنگ میں آتے ہیں, صرف اسی لیے کہ کرکٹ کو فروغ دیا جائے, اور کرکٹ کو فروغ مل رہا ہے. یہی ICC کی کامیابی, یہی کرکٹ کی کامیابی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, ڈیوڈ ویزے PSL سے بڑا نام کمایا انہوں نے, بہت مشہور پلیئر ہیں. کہیں سے کھیلیں گے تو ایک کھلاڑی بھی بعض دفعہ بڑا امپیکٹ چھوڑ دیتا ہے, ٹیم جیتے یا نہیں جیتے ٹیم کو جتوانے کی پوزیشن میں لے آتا ہے. اور ہم پرسوں تک یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے گروپ میں 5 ایشین ٹیمیں ہو سکتی ہیں, لیکن اب تو لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دونوں ہی نہ آئے. بنگلہ دیش تو مجھے بڑا ہی ڈاؤٹ لگ رہا ہے جمیل بھائی, اور سری لنکا کا بھی ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ بھی آئے گی نہیں آئے گی. تو ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہمارے گروپ میں ہم نیوزی لینڈ کو سب مل کے ایشین کنٹریز پریشان کریں گی, ادھر نیوزی لینڈ کو دعائیں لگ گئی, اور کوئی اسکاٹ لینڈ آتے ہیں یا آئرلینڈ آتا ہے, کون آتا ہے پاکستانی گروپ میں, یہ دیکھنا ہوگا. لیکن بہرحال مقابلے جو ہو رہے ہیں نا, یہ جو ٹیم ہے ایسوسیٹس ٹیم ہے یہ جو کھیل رہی ہے نا یہ بہت اچھی ہے. اور آج اسکاٹ لینڈ کے کپتان بھی اپنے پری میچ اس میں بتا رہے تھے انٹرویو میں کہ جو ان کی ایسوسیٹ ٹیمیں ہیں نا ان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے اس سے, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی ٹیم بھی آگے جائے, ٹیسٹ اسٹیٹس لے, بہت ساری چیزیں. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور ایک وقت ایسا تھا کہ جب یہ ممالک کھیلا کرتے تھے تو 96 کا ورلڈ کپ, آئی ریممبر ساؤتھ افریقہ اگینسٹ UAE کا میچ تھا, ایک بڑا اسکور انہوں نے سیٹ کیا تھا اور وہ آل ٹائم ہائی ون ڈے کا اسکور تھا جو. تو کرکٹ تو اب چینج ہو گئی ہے. جی ایسے تھا, گیری کرسٹن نے ریکارڈ کیا تھا اس کے اندر, بڑا زبردست میچ تھا. چلیں جی اس کے اوپر ابھی مزید گفتگو کرتے ہیں, بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا, بریک سے واپس آئیں گے, آپ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام.
इश्तियाक जी, एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन जारी थी, बात हो रही थी आज के जो मैचेस हैं उनके हवाले से, और कल का जो मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके हवाले से भी गुफ्तगू करनी है। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से जो उनके स्टार बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड तमीम इकबाल, उनकी कमी बड़ी महसूस हो रही है। कल भी हम बात कर रहे थे कि वॉलंटियरली उन्होंने जो है वो ऑप्ट आउट किया इस टूर्नामेंट से, लेकिन यहाँ पर बैटिंग के अंदर जो फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, और सबसे जो बात जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे थे वो ये कि फेयरलेस क्रिकेट जो है वो तमीम से ज़्यादा मेरा ख्याल है और कोई बांग्लादेश के अंदर इतना नज़र नहीं आता। दो कि मोहम्मदुल्लाह वगैरह हैं एग्रेसिव नेचर के बैट्समैन हैं, बट तमीम अटैकिंग बैट्समैन है। अब ये बताइए कि आज देख रहे होंगे वो भी मैच टीवी के ऊपर, तो सोच रहे होंगे कि मेरा फैसला शायद गलत था क्या क्या? हाँ देखिए, टीम को तो उनकी ज़रूरत नज़र आ रही है, बिकॉज के ओपनिंग में उनको नहीं है आज, इसीलिए वन डाउन में मेहदी हसन मिराज को भेजा गया था। लेकिन बहुत कम, देखें 2 दिन पहले भी शायद बात हो रही थी, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस तरह के फैसला करते हैं कि जिनको टीम में लिया जा रहा है और खुद वो सोच के कि उनकी T20 की इतनी तैयारी नहीं है, उन्होंने नहीं खेला। ये बड़ी चीज़ है। मुझे याद है अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे मैं जमील भाई कि 1979 में मुश्ताक मोहम्मद साहब ने खुद मना कर दिया था कि नहीं यार वो वनडे के लिए अपने आप को सर्टिबल समझ से, तो फिर आसिफ इकबाल कप्तान बन के गए थे। तो इस तरह की मिसालें होती हैं। लेकिन आपने सही कहा, एक तो उनकी ज़्यादा याद यूँ आ रही है कि मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं। शकीब ने जिसको जरूर किया है, लेकिन हमने IPL में देखा था कोलकाता की जानिब से अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहे थे। हालांकि बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं और मिडिल के ओवर से बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन वो चीज़ आज हमें थोड़ा सा तो नजर आया, लेकिन स्ट्रगल बहरहाल कर रहे हैं। इसी वजह से उनके मेन प्लेयर्स जो हैं आज लेट आए थे। हालांकि मुशफिकुर रहीम 2 डाउन आ जाते हैं, ज़्यादा 3 डाउन आ जाते हैं। महमूदुल्लाह भी इसी नंबर पर आते हैं कि 8वें 9वें नंबर या 7वें 8वें नंबर पर आने का मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर इतना एतमाद नहीं है। आप ये चाह रहे थे वो यंग खिलाड़ी जो हार्ड हिटर हैं, जो पावर हिटर हैं, उनको भेजा जाए। तो तमीम इकबाल की याद तो आ रही है। हो सकता है कि उनका अफसोस हो रहा हो, क्योंकि और जो खिलाड़ी जिनके ऊपर भरोसा करके लाए थे वो अभी तक तो इन 2 मैचेस में नहीं चले, और कितनी अजियत से गुजरी, कितनी करबनाक कैफियत से बांग्लादेश की टीम गुजर के अब बहरहाल थोड़ा सा उनको सुकून मिला है कि निस्बतन बहुत आसान टीम उनको अब मिलेगी अगले मैच में, तो अब उनके चांसेस भी हो गए। लेकिन वो था ना ड्राउना सपना उनके लिए, मैच हारना स्कॉटलैंड से, उसका तो दचका उनको मेरे ख्याल है याद दिलाता रहेगा, काफी देर तक महसूस होता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात हो जाए अपनी टीम के हवाले से। स्टार्ट अच्छा हुआ, जिसके ऊपर कल बड़ी तारीफ भी हुई है, लेकिन अब हमें देखना ये होगा कि जो साउथ अफ्रीका की टीम है, क्या टीम के अंदर कोई चेंजेस आपको नज़र आ रही हैं? क्योंकि ये अभी जो रिसेंटली हमारी सीरीज़ हुई है इसमें वो साउथ अफ्रीका हमें नज़र नहीं आई, बड़ी ऑफ कलर थी। और दूसरा ये कि शायद उनका फोकस जो है वो IPL की तरफ ज़्यादा था, जो की प्लेयर्स एकदम से वो चले गए छोड़ के। लेकिन आपको क्या लगता है? यस, 5 प्लेयर, बड़ा उनको नुकसान हुआ। तो ये हारने से भी एक साइकोलॉजिकल आप समझ लें प्रेशर के अंदर आ जाते हैं। पाकिस्तान को एडवांटेज हो सकता है इस चीज़ का, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान को एडवांटेज हो सकता है। बल्कि पाकिस्तान जो है, जब साउथ अफ्रीका यहाँ आई थी, वो भी टीम उनके पूरे लड़के नहीं आए थे, तो बहरहाल जीत गया था पाकिस्तान सीरीज उनसे। उसके बाद जब वहाँ गया तो वहाँ पर भी सूरत हाल ज़रा जो है ना, मतलब पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ साउथ अफ्रीका नहीं खेला था। लेकिन साउथ अफ्रीका को हम कमजोर हरीफ तो नहीं कह सकते, कुछ प्लेयर तो उनके पास हैं अच्छे, लेकिन अब साउथ अफ्रीका की टीम वो टीम नहीं है जो कभी हुआ करती थी और जिसको हम कहते थे यार ये बहुत खतरनाक है, या वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड जो है ना क्वालिफाई करती थी। हाँ, लेकिन अब जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर जो है ना, जितनी भी टीमें हैं वो अपनी तैयारियां कर रही हैं और जो मतलब अपनी जो प्लेइंग 11 है वो सेट कर रही है। क्योंकि ये जो मैचेस है ना, 2-2 मैच हर टीम को मिल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने अपनी जो टीम खिलाई थी वो बेहतर थी और अच्छा भी किया उन्होंने, परफॉर्म भी ठीक किया। लेकिन अब जो इनका मैच है कल, शायद वो जो 1-2 लड़के चेंज करके चेक करना चाह रहे हैं, उनको चेक करने। तो मेरा ख्याल है कि जो कल हमने डिस्कस किया है मुनीर भाई ने, हमने मेरे ख्याल वही टीम जो पहला जो मैच होगा ना इंडिया के खिलाफ, मुझे कोई इसमें कोई मतलब खातिर खा तब्दीली नजर नहीं आ रही है। जो उनका 6 जो हमारे बैट्समैन हैं वो भी वही नजर आ रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। खैर अब मेरे ख्याल बच्चों को इसका खेल में कोई इतना बड़ा मतलब वो नहीं है कि जो सिर्फ एक नंबर पे थोड़ा प्रॉब्लम है, और वो नंबर 6 कि हैदर अली को खिलाते हैं या शुएब को। मैंने कल भी कहा था कि मैं समझता हूँ कि हैदर अली ज्यादा बेहतर फॉर्म में है। ठीक है, तो अब भारत वहाँ की जो टीम मैनेजमेंट का मसला है, लेकिन जो बॉलिंग का मामला है वो तो वही है, आपकी जो बॉलिंग जो खेली है ना, तो अब उन पे इनको वो करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, 3 टीमें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब न्यूजीलैंड,
بہت مضبوط ٹیم ہے ٹھیک ہے نا, جو ظاہر ہے وہ آپ کے گروپ میں انڈیا بہت مضبوط ٹیم ہے, سو از انگلینڈ بہت زیادہ مضبوط. اب جو بقیہ جو ٹیمیں ہیں دیکھیں, افغانستان بھی اپسیٹ کر سکتی ہے, ظاہر ہے اسپنر ان کے پاس بھی بہت اچھے ہیں, مطلب راشد خان جیسا اسپنر ورلڈ کلاس ان کا, مجیب ہے. اسی طرح اب جو 2 ٹیمیں یہاں سے جائیں گی, کوالیفائی کر کے جائیں گی, تو وہ ٹیمیں میں سمجھ نسبتاً کمزور ہوں گی. تو یہ 3-4 جو ٹیمیں ہیں اس کے جو کیونکہ پاکستان کو انڈیا اور نیوزی لینڈ میں سے کسی ایک سے میچ جیتنا بہت ضروری ہے, اور پہلے ہی میچ اتفاق یہ ہے, تھوڑا سا مجھے بارل اس پر وہ ہے کہ پہلا میچ انڈیا پاکستان کا انہوں نے کرایا, یہ ایک الگ ہے. اگر یہ میچ دوسرا یا تیسرا ہوتا تو زیادہ مناسب ہوتا. اچھا جی, اب آپ بتائیے کہ جو آپ کے بیٹنگ کنسلٹنٹ ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں, اور انہوں نے کیا بات ان کو بتائی ہے, کیا ان کو سمجھ میں آئے گی, یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے. جی تھوڑا سا پہلے میں ساؤتھ افریقہ کی بات کرتے چلوں. یہ کہہ رہے تھے جمیل بھائی کہ ان کو بہت اچھی ٹیم نہیں ہے, لیکن ہمیشہ سے اچھی ٹیم رہی ہے. دیکھیں 2 چیزیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی 2 سلیکشن ان کے. ایک تو فاف ڈو پلیسی اتنی اچھی پرفارمنس دے رہے تھے, 2nd ٹاپ اسکورر ہے آئی پی ایل میں, 633 رنز بنائے, فائنل میں انہوں نے 89 رنز کی بڑی زبردست اننگ, 86 رنز کی آئی تھنک بڑی زبردست اننگ کھیلی تھی, اس کی وجہ سے ان کی ٹیم جو ہے وہ فائنل جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی. ٹائم تھا, اس کے باوجود ساؤتھ افریقہ نے فیصلہ کیا کچھ عرصے سے, ان کے نہیں تھی ریڈار پہ تو انہوں نے نہیں لیا. دوسرا ایک آئی تھنک عمران طاہر کو جتنا T20 لیگز کا تجربہ ہے, عمران طاہر کو بھی نہ لینا یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن ابھی بھی ان کے پاس کئی پلیئر ایسے ہیں جو میچ کا نقشہ پلٹ سکتے ہیں. کوئنٹن ڈی کاک ہیں, ڈیوڈ ملر ہیں. ان کے کپتان تھوڑا سا مجھے ہلکے لگتے ہیں, ٹیمبا ببوما T20 کے لحاظ سے, لیکن جب ابھی کوئی نہیں ہے تو کر رہے ہیں. وینڈر ڈسن بھی ان کے اچھے پلیئر ہیں. پھر آپ دیکھیں ان کے فاسٹ بولر سارے زبردست ہیں, چاہے وہ لنگی انگیڈی ہوں, چاہے وہ ہینڈرک نوکیا ہوں یا رباڈا ہوں. پھر تبریز شمسی کی صورت میں ان کے پاس بڑا اچھے لیفٹ آرم اسپنر ہیں, کیشو مہاراج ہیں, بروئن فورٹیون ان کے فورٹیون ان کے پاس ہیں. تو پلیئرز ان کے پاس ہیں, لیکن پھر بھی اتنا شاید ایز اے ٹیم وہ اتنا اچھی پرفارمنس نہیں دے پا رہے ہیں کہ جو ہمیں ضرورت ہے. لیکن لائٹ ان کو نہیں لے سکتی کوئی بھی ٹیم, اتنا آسانی سے ان کو ہم نہیں کر سکتے. پاکستان کی ٹیم کی بات آ رہی ہے تو ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ ہی کی ٹی وی میں ٹکٹ چل رہے ہیں کہ جی وہی ٹیم ہونی چاہیے جو پہلا میچ ہم نے کھیلا ہے, اور اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں پہلے میچ میں فخر نے 24 گیندوں پر 46 رن بنا دیے, ناٹ آؤٹ رہے, بہت اچھا ہے. اگلے میچ میں فخر اگر 0 پر آؤٹ ہو جاتے ہیں اور آصف علی اسکور کر دیتے ہیں یا حیدر علی اسکور کر دیتے ہیں تو اب کیا کریں گے. ایک میچ سے نہیں ہوتا, اچھی خاصی پٹائی ہو گئی 1 اوور میں حارث رؤف کی. اگر وسیم جونیئر کو موقع دیتے ہیں, وہ پرفارمنس دکھا دیتے ہیں تو کیا ہوگا. اٹس ٹو ارلی ٹو سے. 1-2 چینجز میرا خیال ہے. یہ اس کا جواب دیں, کیا ہم لوگ ہماری کیا اسٹریٹجی چینج ہوگی نئی مینجمنٹ آنے کے بعد, کیونکہ ہماری ایک ٹریڈیشن رہی ہے کہ ہم لوگ مشکل فیصلے کرنے سے گھبراتے ہیں اور ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے, خاص طور پہ اس طرح کے اس میں. تو کیا اس دفعہ کر سکتے ہیں, یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ نئی مینجمنٹ ہے, سب کو نوکری بچانی ہے, سب کو چاہیے کہ آگے ان کے نئے کانٹریکٹ جو ان کو ملے, تو ایسی صورت میں کیا یہ وہ کر سکتے ہیں. یہ چیز ہم نے مصباح کے دور میں تو دیکھی ہے باس, وہ بہت ڈیفینسو تھے, بڑے نام پہ جاتے تھے, ڈیفینسو تھے. اپنی پہلی سیریز میں سری لنکا, احمد شہزاد اور عمر اکمل کو لے کے آنا, وہاں سے ان کے اپروچ کا اندازہ ہو گیا تھا. اس کے بعد سے ان کی بھی اگریسو اپروچ نہیں رہی, اور اگریسو اپروچ کا نہ ہونے کا نتیجہ آپ یہ دیکھیں کہ 1 مہینے پہلے وہ ریزائن کر کے, پہلے کوئی بھی وجہ تھی, اور اب وہ ٹی وی میں بیٹھ کے انہی کھلاڑیوں کے خلاف باتیں کریں گے. یہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ پوائنٹ, یہ سب سے حیرت انگیز چیز ہوگی جو میں دیکھ رہا ہوں ان پہ. وہ سوٹ بھی نہیں کریں گے نہ وقار یونس کو نہ مصباح کو, لیکن بہرحال اگر وہ جیسا کھیلیں گے اس پر بات تو ہوگی. ابھی بھی ٹیم میں جیسے جمیل بھائی نے کہا کہ 6 نمبر کا مسئلہ ہے اور ایک فاسٹ بولر کا مسئلہ ہے. شاداب کو آپ کو کھلانا پڑے گا, وائس کیپٹن ہے, اماد بھی کھیلیں گے, ابھی تو اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, کیونکہ پہلے ہی میچ اتنا بڑا میچ پڑ گیا. آپ کتنی بھی چینجز کریں گے آپ کو یہی لگے گا یار 1-8 یہ ہونا چاہیے. تو اب دوسرا میچ جو کل ساؤتھ افریقہ ہے, اس میں اگر یہی پلیئر اچھا کر دیتے ہیں, حفیظ بھی اسکور کرنا چاہیے. حفیظ فیل بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی ان کو ظاہر رکھیں گے, آپ ان کو تو نہیں ہٹا سکتے. آپ اس طرح شاداب ہے, ان کو بھی آپ کو رکھنا پڑے گا. تو ٹیم تو کم و بیش یہی رہے گی, بس حیدر علی, آصف علی میں سے کوئی ایک آئے گا, اور وسیم جونیئر اور حارث رؤف میں سے کوئی ایک تبدیلی ہو سکتی ہے. پیس اٹیک ریلائبل ہے, پیس اٹیک ریلائبل ہے آپ کا, کیونکہ پیس اٹیک تو ہے آپ کے خیال میں ہے. شاہین افریدی بولنگ جو ہے جب ہم ان کی دیکھتے ہیں, ابھی پچھلے میچ میں نے جو آبزرو کیا, وہ ایک مسئلہ جو عمر گل کے ساتھ بھی رہا اوور دا ایئرز کہ ایک میچ کے اندر بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دیتے تھے, اگلے میچ میں آتے تو پھر غلط جگہ گیندیں کرنا شروع کر دیتے تھے. اب یو نیور نو کہ ان کا دن کون سا ہے.
اور لیٹس سے اگر یہ کرنچ سچویشن کے اندر اگر اس طرح کی بولنگ کی جیسے ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ وہ کر رہے تھے کہ ان کو سپاٹ نہیں مل رہا تھا کہ انہوں نے کہاں پکڑنا ہے, وہ چیز آپ کی ایکسپوز ہو گئی. اور یہ یاد رکھیں کہ پوری دنیا کی اس وقت جو ٹیمز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں, ایک ایک چیز آپ کی آبزرو کری, اور خاص طور پہ جو آپ کی جو جن سے میچ پڑا ہے وہ آپ کی ایک ایک چیز کو آبزرو کر رہے تھے. یہ بھی باہر سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ آپ کا جو ٹاپ جو اسٹار بیٹسمین ہے وہ کہاں پر اٹھا کر مار رہا ہے اور کہاں وہ نیچے شاٹ کھیل رہا ہے, وہ ساری چیزیں آبزرو کر رہے تھے. لیٹ گو کر سکتے ہیں ذرا, یہ بتائیے آفریدی. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہماری جو بالنگ ہے نا, ہم اسی بالنگ کے ساتھ جو ہے نا کھیل رہے ہیں کافی عرصے سے. ٹھیک ہے, شاہین شاہ آفریدی جو ہے نا شروع کے 2 اوور تو بہرحال پھر بھی کچھ بہتر کر کے ایک آدھ وکٹ لے لیتے ہیں, لیکن جو بعد کے ڈیتھ اوور ہوتے ہیں نا اس کے اندر آ کے نا وہ اس طرح کی بالنگ جو ہمیں چاہیے اس طرح کی بالنگ جو ہے نا وہ نہیں ہو پا رہی. میں آپ کو ایک بتاؤں, ایک بیان جو ہے نا بابر اعظم نے دیا تھا جو کہ مطلب اس نے کہا تھا کہ ہم 3 اسپنر کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. یہ بیان بھی اس نے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پیسر کو, ظاہر پیسر اگر کوئی کم ہوگا تو حارث رؤوف ہوگا, اور 3 ہم تو وہ تو ظاہر جو وکٹیں ہیں وہاں کی جو سچویشن, کیونکہ دیکھیں ہر حال میں نواز جو ہے بہت اچھا پلیئر ہے. اگر آپ دیکھیں اگر دیکھیں نئے گیند سے آپ اگر جو ہے اس سے کراتے ہیں بالنگ سے تو بعد میں آپ کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں دونوں کو. اور جو پیسر ہے آپ ایک ہینڈ سے کرا لیں ان سے پیسر سے وکٹوں کے حساب سے. جو وہاں کی پچز ہیں, پچز کیسی ہیں, اگر مطلب یہ کہ اسپنرز کو ہیلپ کر رہی ہیں تو یہ آپشن بھی جو ہے نا مطلب پاکستان کے پاس موجود ہے کہ آپ کے پاس بینچ کے اوپر ایک بہت اچھا جو ہے نا آل راؤنڈر بیٹھا ہوا ہے محمد نواز کی صورت میں. وہ بھی ایک, چونکہ کپتان نے خود اپنا وہ دیا تھا, بیان دیا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن انڈیا کے خلاف چونکہ میچ ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی اسی اسٹینڈ کے ساتھ جو ان کے ذہن کے اندر 3 پیسر 2 اسپنر اور 6 جو اپنے بیٹسمین جو ہم کل سے آپ کو گنوا رہے ہیں وہی مطلب ٹیم جو ہے نا اسی کے ساتھ میرے خیال اسی کے ساتھ جائیں گے. لاسٹ ورڈ یہ ہے کہ شارجہ میں جو دوسرا میچ آئی تھنک نیوزی لینڈ سے ہمارا میچ شارجہ میں ہے, تو شارجہ کی ویٹ تو اسپنرز کو بہت فیور کرتی ہے. وہاں 2 فاسٹ بالر اور 3 اسپنرز سے ہمیں جانا چاہیے, چاہے عماد اور نواز دونوں کھیلیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن جو پہلا میچ دبئی میں ہے وہ تو بھارت کی ٹیم اسپنرز کو بھی اچھا کھیلتی ہے, فاسٹ بالر آپ کو ضروری ہیں, تو چانس تو بہرحال اب اتنا ٹائم ہے نہیں ہے کہ ان چیزوں کو سوچا جائے. اب حارث رؤوف کو کھلائیں یا وسیم جونیئر کو کھلائیں یا حیدر کو کھلائیں, وہ ڈیسائیڈ کر لے گی مینجمنٹ. 9 کھلاڑی تو بالکل پکے ہیں کہ ان کو تو اس پریکٹس میچ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا. ہاں یہ 2 جو سلاٹ ہیں نا, ان میں کل کا پریکٹس میچ کوئی اثر ڈال سکتا ہے. اگر حیدر علی چل گئے یا آصف علی چل گئے یا وسیم جونیئر کو موقع دیا وہ چل گئے تو پھر شاید تھوڑی سی بات ہو, ادروائز تو ٹیم یہی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسا کوئی تبدیلی اس کے اندر آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. منیر بھائی, اب کیونکہ وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا اور باتیں بہت ساری تھی جو ہمیں کرنی تھی, وہ انشاءاللہ آگے جا کے ضرور کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. جمیل احمد صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. منیر الحق صاحب, آپ کا بہت شکریہ, پروگرام میں آپ نے وقت دیا, اور ہماری کوشش یہ رہی کہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ جو میچز ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بات کر لی جائے. ہماری نظر کیونکہ ہمارے میچ پہ ہماری ٹیم پہ زیادہ ہیں, اور کل جو امپورٹنٹ میچ ہے اس کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ تو اس کو نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب جیتتی ہے ٹیم تو ایک مومنٹم جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے, جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور اگر ایک سائیکلوجیکل ایڈوانٹیج اگر ساؤتھ افریقہ کو ہرانے کی شکل میں مل جاتا ہے تو یقیناً جو آپ کا سب سے امپورٹنٹ اور پہلا میچ ہے اگینسٹ انڈیا, اس میں آپ کو ایک ایج مل جائے گی. یہ بھی اس وقت جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اب دیکھنا یہ لاسٹلی کہ ہمارا جو کمبینیشن ہے وہ کیا ہے, اور کوئی اس میں کوئی ایکسپیریمنٹ مزید کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ پریکٹس میچ ہے. اس کے اندر اگر وسیم جونیئر کی جیسے بھی بات ہو رہی تھی, اگر اس کو انڈا کیا جاتا ہے یا نواز کو اگر انڈا کیا جاتا ہے تو یقیناً یہ ہینڈی کرکٹرز ہیں, اور اگر یہ پرفارم کر گئے تو میرے خیال میں پھر انڈیا کے اگینسٹ آپ کے پاس چانسز جو ہے وہ زیادہ ہو سکتے ہیں. اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت لینی ہوگی آپ سے. کل انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.